کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ ہم بہت اختصار میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن آج تک ہماری رسائی جہاں تک ہوئی ہے وہ ایمان کی 6ٹھی شاخ ہے، وہ ہے آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت کے معنی ہے جو بعد میں ہے، آخر میں ہے۔ اس دنیا کا کچھ اول بھی ہے، کچھ آخر بھی ہے۔ دنیا میں رہنے کے بعد جب آدمی موت کا ذائقہ چکھتا ہے تو پھر اسے جہاں آنکھ کھولنی ہے وہ آخرت۔ کچھ لوگ تو صرف اسی زندگی کو جانتے ہیں اور اسی کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی آخرت نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، سارے جہاں کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ موت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ موت بالکل خاتمے کا نام نہیں، بلکہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہونے کا نام ہے۔ موت جسم کو آتی ہے، اور جسم کے مرنے سے روح نہیں مرتی ہے۔ اسی لیے آدمی کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں اور مرنے والے کو اٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہاں آ کر کے
وہ مرنے والے کو جلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آتے ہیں قبر میں اجالا ہو جاتا ہے۔ وہ نورانی مخلوق ہیں، منکر نکیر، ان کے آتے ہی قبر میں اجالا ہو جاتا ہے۔ پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی نام کو اجالا نہیں تھا، لیکن ان کے آتے ہی قبر میں اجالا ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اندھیرا اور اجالا دونوں ملتے ہیں، ایک طرف قبر کی اندھیریاں ہیں، دوسری طرف فرشتوں کی آمد کا اجالا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عصر کا وقت ہے۔ مرنے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عصر کا وقت ہے تو اٹھ کے بیٹھتا ہے اور اپنی آنکھیں ملتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ اس کو لگتا ہے کہ کہیں عصر کا وقت نہ نکل جائے۔ فرشتے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے کہ یہ نماز جو یہاں پڑھتا ہے اتنی پابندی سے اور اتنی استقامت سے کہ وہاں بھی اس کو نماز یاد رہے گی اور کہے گا کہ مجھے چھوڑ دیجئے میں نماز پڑھ لوں۔ یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ تو جہاں اس نے اب آنکھیں کھولی اور جہاں اسے دفنایا گیا تھا یعنی قبر میں، یہیں سے اس کی آخرت شروع ہو گئی۔ دنیا پہ جا کر کے یعنی قبر پر جا کے دنیا ختم ہو جاتی، دنیا کا خاتمہ قبر پر ہو جاتا۔ اسی لیے دنیا والے سب واپس آ جاتے، مال و دولت تو اس کے ساتھ بالکل نہیں چلتا، گھر والے چلتے ہیں لیکن قبر پہ جا کے وہ بھی رک جاتے ہیں، وہ بھی واپس آتے۔ اب اس کے ساتھ صرف اس کا عمل چلا گیا، جو کچھ اس نے عمل کیا تھا وہ اس کے ساتھ گیا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا اور اچھا کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا سے کیا کیا صاحب مال گئے، بڑے بڑے مال والے گئے، دنیا سے کیا کیا صاحب مال گئے، دولت نہ گئی، ساتھ نہ اطفال گئے۔ پہنچا کے لحد تک پھرائے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ تو دولت تو گھر ہی میں رہ گئی اور گھر والے جو ہے قبر تک پہنچ کر رک گئے،
لیکن اگر ساتھ جانے والی کوئی چیز ہے تو وہ عمل ہے. تو جہاں اس نے اب آنکھیں کھولی وہی آخرت ہے. پھر وہاں حساب و کتاب ہوتا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے. کہ من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ سوالات ہوتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو کیا کہتا تھا اس مرد کے بارے میں. یہ سوالات ہوتے ہیں. جب فرشتے سوالات سے فارغ ہو جاتے ہیں اور میت کی طرف سے جواب آ جاتا ہے اور صحیح جواب آتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب پوچھتے ہو تو اللہ ہے، میرا دین پوچھتے ہو تو وہ اسلام ہے. اور جب یہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں اس کہتے ہیں، تو سرکار کی شکل دکھائی جاتی ہے تو مومن پہچانتا ہے. اور ھذا سے کہیں بہت قریب سے دکھائی جا رہی ہے، ذالک رجل نہیں آیا ہے، ھذا قریب کے لیے آتا ہے، بہت قریب سے. سرکار خود آتے ہیں یا بالکل جلوہ آپ کا بالکل سامنے کر دیا جاتا، قریب کر دیا. بہرحال وہاں زیارت ہوتی ہے، پوچھا جاتا کیا کہتا تھا، جو دنیا میں کہتا تھا وہ کہہ دے. اسی لیے کبھی کبھی میں کہتا ہوں جو قبر میں کہہ سکو وہی یہاں کہو، اور جو وہاں نہیں کہہ سکتے ہو یہی چھوڑ دو تو اچھا ہے. تو یہ آخرت شروع ہو گئی ہے. قبر سے، قبر پہ دنیا ختم ہوئی اور قبر سے آخرت شروع ہوئی. جب فرشتے جاتے ہیں تو یہ نہیں کرتے کہ کہیں کہ تم مر جاؤ جیسے مر گئے تھے اور مر کے قبر میں آ گئے تھے، یہ سب نہیں کہتے فرشتے. فرشتے یہ کہتے نم، سو جاؤ. فرشتے سلاتے ہیں، مارتے نہیں. سونے کو کہتے ہیں سو جاؤ. کنوم العروس، جیسے دلہن سوتی ایسے سو جاؤ. تو سوتا کون ہے؟ جو زندہ ہو. اسی لیے تو قبرستان میں جا کے سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں آرام کرنے والوں تم پر سلام ہو. تو کوئی اینٹ پتھر کو سلام کیا جا رہا ہے. کوئی مٹی کے ڈھیر کو سلام کیا جا رہا ہے. مرنے والوں کو سلام کیا جا رہا ہے. اور یہ شریعت نے ہم کو سے کہا ہے. تو اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو سلام ہم کیا کرتے؟ وہ جواب دیتے ہیں. آپ نے تمام باشندگان قبر کو سلام کیا، سب کی طرف سے جواب آیا. آپ نے سب کو سلام کیا، سب کی طرف سے جواب آتا ہے. فرق صرف اتنا ہے
کہ ہمارا سلام وہ تو سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا جواب ہم نہیں سن پاتے۔ تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد ان کے سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت بہت بڑھ جاتی، وہ سب جواب دیتے ہیں۔ اسی لیے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جتنے آرام کرنے والے ہیں قبروں میں، وہاں سب کے لیے دعا کرو، پھر اپنے گھر والوں کے لیے کرو، بلکہ پورے جہان میں جو آرام کرنے والے ہیں سب کے لیے دعا کرو، پھر اپنے لیے دعا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرو۔ دعا میں جتنا عموم ہوگا وہ قبولیت سے اتنی ہی قریب ہوگی۔ شاید یہ بات میری ہر آدمی نہ سمجھ سکے کہ عموم کیا ہے اور خصوص کیا ہے، ویسے میں یہ سب بولنے کی بہت کم کوشش کرتا ہوں کہ جو درسگاہ میں بولا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں عوام کو خطاب کرنا ہے تو عوام ہی کی بولی کیوں نہ بولوں۔ تو اگر عموم آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دعا کو جتنا آپ پھیلا دو گے اتنی بااثر ہو جائے۔ تو ایک بہت پھیلنے والی چیز کو بہت مختصر نہ پھیلا دو اس کو، خدا بندہ تیرے جتنے بندے بھی ہیں جہاں بھی ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ اب بڑھ گیا ثواب۔ یہاں صرف مجھے یہ بتانا تھا کہ قبر سے جو زندگی شروع ہو رہی ہے یہی آخرت۔ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے جسے قبر کہتے، اور پہلی منزل میں اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو امید ہے کہ دوسری آنے والی منزلیں اس کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہوں گی۔ اور اگر پہلی منزل میں کوئی لڑکھڑا گیا، خدا بچا لے سب کو، ہمیں بھی، آپ کو، سارے جہان کو، سب کو بچائے۔ اگر کوئی لڑکھڑا گیا پہلی منزل میں تو بعد میں آنے والی منازل اس کے لیے زیادہ دشوار ہے۔ یہاں سے آخرت شروع۔ آدمی کے رہنے کی جگہیں بھی کیا کیا ہیں۔ کبھی وہ عالم ارواح میں تھا، کہیں وہ اربع عناصر میں تھا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کبھی وہ پشت پدر میں تھا، کبھی وہ رحم مادر میں تھا، کبھی وہ دنیائے آب و گل میں ہے، کبھی وہ قبر میں ہے، یہی انسان، اور کبھی اٹھ کے حشر میں ہے، کبھی پل صراط پر ہوگا، کبھی میزان پر ہوگا، کبھی حوض کوثر پر ہوگا۔ اور پھر جب حساب کتاب ہو گیا تو پھر خدا کرے کہ وہ جنت تک پہنچ جائے۔ ہم چلے جنت سے ہیں، ہمارا سفر جنت سے شروع ہوا ہے تو جنت پر ہی جا کے ختم ہوگا۔ ہمارا ماضی جو ہے وہ جنت سے ہے، سفر ہمارا ہم جنت سے اترے ہیں، یہاں آئے ہیں، تو ہمارا سفر بھی جنت پہ ختم ہو جائے۔ بڑا لمبا سفر ہے، تو ہم تو ہوئے مسافر،
ابھی بھی ہم سفر میں ہیں، آپ سب سفر میں ہیں۔ یہاں کچھ لوگوں نے سمجھا دنیا میں آ کے ہم مقیم ہو گئے، ارے یہ کہنے کے لیے مقیم ہے، ہم مسافر ہیں۔ آپ دھوکہ نہ کھانا کہ ہم تو مقیم ہیں، یہ چند دن کی اقامت ہے۔ دنیا میں یہ ٹھہرنا یہ چند دن کا ہے، یہ اقامت میری پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ ہم مسافر ہیں، ہم یہاں چند دن کے لیے ٹھہرے ہیں۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ بس ہم آ گئے ہمیشہ کے لیے اور بس یہ دنیا ہماری ہی ہو جائے، وہ بہت بڑے دھوکے، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں۔ سفر ہمارا جاری ہے، ہم برابر سفر میں ہیں اور ہم برابر راہ طے کر رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مولا ہمیں سیدھی راہ چلا، ہم راستہ چل رہے ہیں، اس لیے کہ سیدھی راہ چل کر کے ہی ہم اپنے خالق و مالک سے ملیں گے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے راستے پہ ملتا ہے، آپ الٹی راہ چلو گے، غلط راہ چلو گے، نہیں ملے گا۔ آپ کو اس سے ملنا ہے تو سیدھی راہ چلنا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل وعد نفسک فی اصحاب القبور۔ لوگوں تم دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ حضور پر غریب کہتے ہیں مسافر کو، غریب کڑکے کو نہیں کہتے ہیں، بمبئی میں کڑکا کہتے ہیں اس کو، یہ یہیں کی بولی ہے اور ان کو سمجھانے کے لیے یہ بولی ہم کو بولنی پڑتی ہے جہاں تک آئی ہے۔ غریب کے معنی مسافر، اسی لیے شام غریبہ مشہور ہے، مسافر کی شام مشہور ہے، بہت تلخ ہوتی ہے۔ تو دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، مقیم کی طرح مت رہو۔ او عابر السبیل، یا کوئی راہ چلنے والا جیسے چلتا ہے اس طرح رہو۔ کہا پھر ہم اپنے کو کہاں سمجھیں؟ کہا اپنے کو قبر میں سمجھو۔ وعد نفسک فی اصحاب، اپنے کو قبر والوں میں شمار کر۔ ہم جب فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں تو کہتے بھی ہیں اور یقین بھی ہے کہ کل آ کے ہم بھی یہیں لیٹ جائیں، کہ آج آپ لیٹے ہیں، ہم بھی فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کل لیٹ جائیں گے، دوسرے آگے فاتحہ پڑھیں گے۔ دیکھنے میں ہم قبر میں نہیں، ہم قبر میں ہیں، جب کل مرنا ہے تو آج مر گئے، بھئی اتنی سی بات ہے۔ جب مرنا بالکل یقینی ہے تو کل مریں گے تو آج ہی مریں گے۔ وعد نفسک، اپنے آپ کو شمار کرو فی اصحاب القبور، انہی مرنے والوں میں، کہ ہم بھی آپ ہی میں ہیں۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اے مرنے والوں عنقریب ہم آپ سے ملنے ہی والے ہیں۔ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ہم جا کے ملیں گے۔ تو الحمدللہ یہاں سے آخرت شروع ہوئی، اور یہ بڑا بنیادی عقیدہ ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو جانتے ہو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب۔
ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یوں ہی مر کھپ جائیں گے، کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں، دوبارہ زندہ نہیں، باس بادل موت نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ اول تو مرنا ہی نہیں چاہتے اور مر گئے تو اٹھنا نہیں چاہتے، یہ بھی ان کی عجیب حالت ہے، ان کی عجیب حالت ہے۔ کہا بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ دوسری جگہ کلام پاک میں ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت سے ملنے کو کہ آخرت سے ملیں گے، آخرت آنے ہی والی ہے، ہم نے ان کا عمل سب برباد کر دیا۔ یہ بڑا بنیادی عقیدہ ہے جسے آخرت کہتے ہیں، اور یہ جتنا مضبوط ہوتا ہے آدمی کا کام اتنا ہی مضبوط ہو۔ اسی لیے منافقین نے ہوشیاری کرتے ہوئے کہا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم ایمان لائے ایک اللہ پر اور آخر والے دن پر، آخرت کو لیا، اس کے بغیر کام بنتا نہیں ہے، اٹھنا ہے۔ لیکن یہاں بھی انہوں نے ہوشیاری کی، رسول کو درمیان سے نکال دیا، صرف آمنا باللہ و بالیوم الآخر کہا۔ منافقین سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں، خود جس کے ذریعے ایمان ملا اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور یہی تو کل بھی جھگڑا تھا، آج بھی ہے، آج جو جھگڑا چل رہا ہے، اور یہ پوری دنیا گونج رہی ہے ایک عجیب ہنگامے سے اور ایک عجیب لایانی نعرے سے۔ آپ دیکھ رہے ہو، لگتا ہے لوگوں نے سر پر آسمان اٹھا لیا ہے۔ دہشت گردی، دہشت گردی، آتنکواد، آتنکواد، ٹیرر، ٹیرر۔ ٹھیک ہے، لیکن اس نامہذب دنیا سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے تم تعریف تو کرو کہ ٹیررزم ہے کیا، دہشت گردی اور آتنکواد ہے کیا، سب مل کے بیٹھو اور طے کرو کہ یہ ہے کیا، یہ کیا بلا، یہ کون سا عفریت ہے، یہ کون سا خبیث ہے ٹیررزم۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دہشت گردی میں کون کون سے افراد ہیں اور یہ کہاں کہاں سے لائے گئے ہیں، دو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کس راستے سے ہو کر کے آئے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انہیں اتنا پیچیدہ اسلحہ کس نے فراہم کیا کہ دیکھتے دیکھتے یہ شام کو تباہ کر چکے اور عراق کو تباہ کر چکے۔ تباہ ہونے کے بعد انہیں کس نے دیا؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کی فنڈنگ کون کر رہا ہے۔
ان کو روپیہ پیسہ کون دے رہا ہے؟ روس نے تو کہہ دیا کہ وہ 40 دینے والے تو سب کو شامل کر لیا اس میں، مغرب میں تو کوئی نہیں بچا، اور مشرق میں بھی کون بچتا ہے؟ لیکن تم طے کرو، تم بتاؤ کہ ان کی فنڈنگ کون کر رہا، ان کو سرمایہ کون فراہم کر رہا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ان کو ملٹری ٹریننگ کون دے رہا ہے اور کہاں ہو رہی ہے؟ چھٹی چیز یہ بتاؤ، اور اس پر بحث کرو سوشل میڈیا پر بھی، چھٹی چیز تم یہ بتاؤ کہ انہوں نے عراق کے اور شام کے جن تیل کے ذخائر پر قبضہ کیا ہے، وہ تیل کس راستے سے ہو کے جا رہا ہے؟ تو کون سا راستہ ہے؟ ساتویں چیز یہ کہ اس تیل کا خریدار کون ہے، کون اس کو خرید رہا ہے؟ آٹھویں چیز تم یہ بتاؤ کہ ان کا پیسہ کس بینک میں جمع ہو رہا ہے؟ اربوں اور خربوں۔ اصل چیز پر بحث نہیں کرتے ہو، ادھر ادھر بھاگتے ہو، جڑ کی کوئی یہاں گفتگو نہیں ہے۔ ڈال ڈال اور شاخ شاخ اور پات پات بھاگ رہے ہو آپ ادھر ادھر۔ نئی چیز یہ بتاؤ کہ عراق پر پابندی لگ سکتی ہے، ایران پر پابندی لگ سکتی ہے، تو داعش کے اوپر کیوں نہیں پابندی لگی؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ ان کا نام کس نے جو ہے اسلامک اسٹیٹ رکھ دیا؟ یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ کب سے اسلامک اسٹیٹ ہو گیا؟ ان کو اسلام سے کیا غرض ہے جنہوں نے مسلمانوں کو بے جگہ کر دیا، کروڑوں لوگوں کے ادھر ادھر کر دیا، لاکھوں کا خون کر دیا، لاکھوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچ ڈالا؟ ان کو اور اسلام سے کیا غرض ہے؟ کس نے انہیں اسلامک اسٹیٹ کا نام دیا؟ اسے بتاؤ تو کون ہے یہ؟ ان کو اسلام سے کیا نسبت؟ ان کو صرف دنیا کے عیش و آرام سے غرض ہے، نہ انسان سے کوئی غرض ہے، نہ انسانیت سے کوئی غرض ہے، نہ دین سے کوئی غرض ہے، نہ ایمان سے کوئی غرض ہے۔ ارے اب تو یہ ایسے خارجی ہو گئے کہ خارجی بھی ان کو خارجی کہہ رہا ہے۔ ہاں، یہ وہی جنہیں سلفی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے بڑے چولے بدلے۔ یہی سلفی کبھی محمدی تھے، اس لیے کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی سے چلے ہیں، یہ تو اپنے کو محمدی کہتے ہیں۔ اس کا نام محمد تھا، جس کو وہابی کہتے ہیں نا، نام محمد تھا، اس کے باپ کا نام عبد الوہاب تھا۔ تو پہلے یہ اپنے کو محمدی کہتے تھے، پھر چولا بدلا، غیر مقلد ہوئے، پھر چولا بدلا۔ گرگٹ اپنا رنگ بدلتا ہی رہتا ہے، 36 رنگ بدلے گا۔ تو پھر یہ اہل حدیث ہوئے، اہل حدیث کہلائے۔ اس کے بعد پھر یہ سلفی ہوئے، اور اب تو سنی بننے کی بھی فکر میں ہے۔ آپ کب سے سنی ہو گئے؟ آپ سنی ہو کہ ٹنی ہو؟ سنیوں کو قتل کرو، آپ سنی ہو؟ شیعوں کو بے دریغ آپ قتل کرو، آپ سنی ہو؟ مسلمانوں کو بے دریغ ذبح کرو، ان کی دولتیں لوٹو، ان کی عزتیں پامال کرو، ان کو بے جگہ کرو، بے گھر کر دو، آپ سنی ہو؟ کس سنی نے ایسا کیا؟ کچھ نہیں ہو۔ تو یہ دہشت گرد
چونکہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، اور جو ان کو ٹرین کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت دے رہے ہیں، وہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ تو اگر جب آپ اس آئینے میں جو سوال ہم نے کیا ہے دیکھو گے تو جو دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، آپ کو ان کا چہرہ صاف اس آئینے میں دکھائی دے گا کہ خود یہی لوگ دہشت گرد ہیں۔ یہ ہے دہشت گردی کی حقیقت۔ اس لیے دہشت گردی نہیں مٹ رہی ہے۔ جب تک دہشت گردوں کا سردار امریکہ رہے گا، دہشت گردی رہے گی، اور جب تک اس کے اتحادی عرب سلطان و شیوخ رہیں گے، دہشت گردی رہے گی۔ سب کو اس نے اپنا تابع فرمان بنا دیا۔ ظلم تم کرو، فتویٰ علماء سے دلاؤ۔ علماء کے بیچارے کے پاس کیا ہے؟ اگر نان شبینہ مل گئی تو بہت ہے۔ تم نے تو مذہب کو کنارے لگا دیا کہ مذہب اور حکومت دو الگ الگ چیزیں۔ خود سعودی عرب میں تم نے کیا۔ آل شیخ یعنی محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے گھرانے والے صرف مذہبی امور دیکھ سکتے ہیں، حکومت کا معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں۔ حکومت آل سعود کے ہاتھ میں۔ دو خاندان ہیں وہاں حکمراں، ایک کو آل شیخ کہا جاتا ہے، وہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا گھرانہ، مذہبی امور سب ان سے متعلق ہیں، اور جو ملکی امور ہیں، شاہی امور ہیں، سلطنت کے معاملہ، وہ آل سعود سے۔ تو وہاں بن باز سے فتویٰ نہ دلاؤ، شاہ سلمان سے کہو آ کے بولیں، کیا کہتے ہو؟ وہاں کھڑا کر دیتے ہو علماء کو، جو علماء بیان دیں گے، علماء نے دے، علماء کے ہاتھ میں ہے کیا؟ ایک وقت تھا کہ سب کچھ انہیں کے ہاتھ میں تھا، علماء ہی کے ہاتھ۔ علماء کی عدالت میں حکمراں بھی آتا تھا۔ اتنے دن سے ہیں سعودی حکمراں متحدہ عرب امارات وغیرہ میں، کہیں دیکھا کسی حکمراں کو کسی عالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا عدالت میں؟ کبھی نہیں دیکھا۔ پہلے علماء ہی کے سامنے فقیر بھی کھڑا ہوتا تھا، امیر بھی کھڑا ہوتا تھا، گدا بھی کھڑا ہوتا تھا، اور شاہ بھی، شہنشاہ بھی۔ اب کدھر ہے؟ تو دنیا کو دھوکہ مت دو۔ یہ طبقہ جو خارجیوں کا ہے، اپنے سوا کسی کو مسلمان سمجھتا نہیں، اور اس مٹھی بھر طبقے نے اپنے طاقت کے زور پر، اپنے سرمایہ کے زور پر پوری دنیا میں آگ لگا دی ہے۔ اس پر سرمایہ لگایا جا رہا ہے خارجیت کو پھیلانے میں، اور یہی سرمایہ اگر کسی تعمیر میں لگا ہوا تھا، تخریب میں نہ لگا، خانہ جنگی میں نہ لگایا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو مسلم ورلڈ ہے، مسلم دنیا ہے، اسے بھی ویٹو پاور تو حاصل ہی ہوتی۔ 55 ممالک ہو کے بھی کسی کے پاس ویٹو نہیں، ویٹو پاور ہوتی ہے آپ کی، بلکہ ایسی پاور ہوتی کہ جیسے امریکہ کے پاس ہے، روس کے پاس ہے، دو بڑی طاقتیں ہیں، اس سے بھی بڑی طاقت جو ہے اسلامی طاقت ہے۔ لیکن تم نے اس سرمایہ کو خانہ جنگی میں لگا دیا کہ آپس میں لڑو، آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹو۔ شام کے اوپر آپ ٹوٹ پڑے بلائے بے درمہ ہو کر کے، بلائے ناگہانی ہو کر کے۔ یمن کے اوپر آپ ٹوٹے پڑ رہے ہو بلائے ناگہانی ہو کر کے۔ اسرائیل کی طرف منہ کر کے دیکھ بھی سکتے ہو آپ، امریکہ کی طرف منہ کر کے کچھ کہہ بھی سکتے ہو آپ۔ اگر نہیں کہتے ہو تو آپ ہی ہو، آپ ہی ہو، آپ ہی ہو، چھپانے کی کوشش مت کرو، آپ ہیں سب کچھ۔ دنیا میں آگ لگانے والے آپ ہیں، خدا کے واسطے بند کرو یہ آگ لگانا دنیا میں۔ اب زیادہ دن جو ہے یہ عیب چھپنے کا نہیں،
اب سوشل میڈیا پہ بحث ہو رہی ہے، یہ سلفی کیا ہے، وہابی کیا، چل گئی ہے، ان قریب آ جائے گی۔ خدا کے یہاں کچھ دیر تو ہے، اندھیر نہیں، اندھیر تو نہیں، اب تک اندھیر چل رہا ہے صاحب، خوب چھپایا آپ نے۔ اور جو سرمایہ کھا کے خوب بیٹھے ہیں، سانس نہیں لے رہے ہیں، وہ سانس نہیں لیں گے، ان کے اندر سانس کہاں سے آئے گی؟ جو کھا کے بیٹھا ہے کس طرح ڈکار لے گا؟ آتا ہے سرمایہ، اللہ بچائے اس سرمایہ سے جو خون خرابے کے لیے چلتا ہو، دہشت گردی کے لیے چلتا، خانہ جنگی کے لیے چلتا ہو۔ یہ عقیدہ ہے۔ حضور آئے تھے، انہوں نے غیروں کو ملا دیا، لڑائیاں ختم کر دی، صلح و سلام کا ماحول بنا دیا، امن و امان کا ماحول کا۔ تم نے ساری دنیا کے امن و امان کو تباہ کر دیا اور اسلام کو بھی بدنام کرنے کی کوشش۔ یہ اسلامی اسٹیٹ کہنا یہ دوسرا مقصد ہے کہ ان سے کام بھی لو اور اسلام کو بدنام بھی کرو۔ یہ اسلامک اسٹیٹ ہرگز نہیں جسے تم کہتے ہو اسلامک، یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، اس کا نام بدلو۔ کس نے رکھا ہے؟ اور یہ جہاں ملے ان کو ٹھکانے لگاؤ، ان کو زندہ درگور کرو اگر انصاف سے کام، لیکن لانے والے تو تم ہو، درگور کون؟ قبر میں کون ڈالے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔